بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ شہریار آفریدی کے ایک بیان نے عمران خان کی پوری محنت پر پانی پھیر دیا، دشمنوں کو بولنے کا موقع دے دیا۔ حال ہی میں جیو نیوز کے پروگرام میں شہریار آفریدی نے کہا کہ وہ مذاکرات حکومت سے نہیں بلکہ اسٹیبلشمنٹ اور DGISI سے کریں گے۔ پھر اس کے جواب میں خواجہ آصف، سعد رفیق سمیت سب نے عمران خان کو نشانے پر رکھ لیا۔ عمران خان کی پوری محنت صرف ایک بیان نے مشکوک بنا کر رکھ دی ہے۔ کیا عمران خان واقعی ڈیل چاہتے ہیں؟ کیا عمران خان فوج کے ساتھ مذاکرات کریں گے؟ اگر انہوں نے مذاکرات ہی کرنے تھے تو پھر اتنی قربانیوں کا کیا فائدہ؟ کیا اسی ڈیل کے لیے پارٹی ورکرز نے قربانیاں دی تھیں؟ کیا اسی لیے طیبہ راجہ کو سڑکوں پر گھسیٹا گیا تھا؟ کیا اسی لیے کینسر کی مریضہ 80 سالہ ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ جیل میں پڑی اذیت کا سامنا کر رہی ہیں؟ کیا عالیہ حمزہ، صنم جاوید، خدیجہ شاہ، عمر سرفراز چیمہ، اعجاز چودھری اور میاں محمود الرشید نے اسی لیے قربانیاں دی تھیں؟ کیا شہریار آفریدی نے خود اسی لیے جیل بھگتی تھی؟ کئی خاندان 9 مئی کے بعد تباہ و برباد ہو گئے، مگر آج تک انہوں نے عمران خان کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ کیا ان کی قربانیوں کا یہی صلہ ہے؟ کیا وہ کسی خفیہ راستے کے ذریعے ہونے والی ڈیل کو قبول کریں گے؟ کیا اس سے کوئی تبدیلی آئے گی؟ میرا تو یہ یقین ہے کہ عمران خان اس ڈیل یا بیان سے کوئی تعلق نہیں، کیونکہ عمران خان تو لڑ رہا ہے۔ عمران خان تو ڈیل کرنے پر راضی نہیں ہے۔ اگر انہوں نے ڈیل کرنی ہوتی تو بہت پہلے کر چکے ہوتے، مگر یہ شہریار آفریدی اس طرح کے بیانات کیوں دے رہے ہیں؟ کیا پارٹی ان کے خلاف کوئی کارروائی کرے گی یا پھر نہیں؟ یہاں پر سب سے اہم بات یہ ہے کہ پچھلے 2 سال میں عمران خان اور ملک کے لیے بے شمار لوگوں نے اپنی جان و مال کی قربانیاں دی ہیں۔ کیا وہ اس ڈیل پر راضی ہو جائیں گے؟ ارشد شریف کی شہادت ہو یا پھر عمران ریاض خان کی جبری گمشدگی، ان کی قربانیوں کا کیا بنے گا؟ ذلِ شاہ کی شہادت ہو یا پھر چھوٹے عمار کی موت، کیا عمران خان ان لاشوں کا سودا کر پائیں گے؟ کیا عمران خان اپنی سوچ اور پوری قوم کا آسانی سے سودا کر لیں گے؟ میرا ذہن تو ماننے کو تیار نہیں۔ میں جس عمران خان کو جانتا ہوں وہ جھکنے والا نہیں، وہ بکنے والا نہیں۔ وہ جب تک اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو جاتا تب تک وہ کسی بھی مذاکرات کا حصہ نہیں ہوں گے۔ ہاں، البتہ عمران خان صاحب اپنی قربانیوں پر تو ہرگز جو ہے وہ سودے بازی نہیں کریں گے، مگر یہاں پر اہم بات یہ بھی ہے کہ کچھ شہریار آفریدی صاحب نے جب بیان دیا تو اس کے بعد کچھ اہم لوگوں نے جو خبر کو جانتے ہیں، جن کے پاس خبر ہوتی ہے، ان کا یہ کہنا ہے کہ شہریار آفریدی نے ڈیل کی نہیں، مذاکرات کی بات کی ہے۔ آخر عمران خان کو مذاکرات کرنے ہوں گے، ان کو مذاکرات کی ٹیبل پر بیٹھنا ہوگا۔ تو یہاں پر یہ بھی سوال پیدا ہوتا ہے، کیا عمران خان صاحب اپنے بیانیے، اپنے سوچ کی قربانی دے سکیں گے یا پھر نہیں؟ کیونکہ جب بھی آپ مذاکرات کی ٹیبل پر بیٹھتے ہیں تو کچھ چیزیں آپ منواتے ہیں اور کچھ چیزوں سے آپ کو ہاتھ اٹھانا ہوتا ہے۔ تو یہاں پر بھی یہی صورتحال ہے۔ شہریار آفریدی کے اس بیان کے بعد تحریک انصاف کے بیشتر لوگوں کو ناراض کر دیا ہے۔ تحریک انصاف کے تمام کارکنان اس وقت سوالات اٹھا رہے ہیں، وہ اس بیان کو تنقید جو ہے اس کے اوپر کر رہے ہیں اور وہ پارٹی سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ یہ بیان کیا پارٹی پالیسی ہے یا پھر نہیں۔ تو اس حوالے سے رؤف حسن صاحب جو سیکرٹری اطلاعات ہیں، انہوں نے کہا کہ شہریار آفریدی کے یہ جو بیان ہے وہ پارٹی پالیسی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ مذاکرات ہم کریں گے جب تک ہمیں اپنا مینڈیٹ واپس نہیں دیا جاتا۔ اور یہاں پر یہ بھی بات ہے کہ جو اس وقت تقریباً 100 سے زائد لوگ
فوج کی کسٹڈی میں، فوج کی تحویل میں کیا ان کی قربانیوں کا سودا کیا جائے گا؟ میاں عباد فاروق ہوں، حسان نیازی ہوں، اور بھی بے شمار لوگ ہیں جو اس وقت فوج کی کسٹڈی میں، فوج کی تحویل میں، کیا عمران خان صاحب ان کی قربانیوں کا سودا کر لیں گے؟ ہرگز ایسا نہیں لگتا۔ ہاں، ایک بات تو طے ہے کہ مذاکرات کرنے ہوں گے، مگر وہ اس حکومت کے ساتھ نہیں ہو سکتے۔ یہ شہریار آفریدی کی بات درست ہے، اس میں وزن بھی ہے، مگر یہ جو مذاکرات ہیں، یہ مذاکرات ان قوتوں کے ساتھ ہوں گے جن کے پاس طاقت ہے، جن کے پاس اختیار ہے، اور جنہوں نے اس جو ہے چوروں کو اس قوم پر مسلط کیا ہے، جنہوں نے ووٹ پر ڈاکہ ڈالا، جنہوں نے مینڈیٹ چرایا، جنہوں نے 2 نمبری سے الیکشن کرایا۔ یہ اختیار ان کے پاس ہے، یہ طاقت ان کے پاس ہے، اور انہی کے ذریعے مذاکرات ہو سکتے ہیں، اور اس بات میں وزن بھی ہے۔ مگر یہاں پر جتنی چیزیں میں نے آپ کو گنوائی ہیں، عمر سرفراز چیمہ ہوں، ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ ہوں، میاں محمود الرشید ہوں، صنم جاوید ہوں، طیبہ راجہ ہوں، خدیجہ شاہ ہوں، عالیہ حمزہ ملک ہوں، یا بے شمار وہ کارکنان، وہ خاندان جنہوں نے قربانیاں دی 9 مئی کے بعد، تمام ایسے بہت بے شمار خاندان ہیں جو تباہ و برباد ہو چکے۔ ابھی بھی بے شمار خاندان عدالتوں کے چکر کاٹ رہے ہیں، عدالتوں کے دھکے کھا رہے ہیں۔ تو اس پوری صورتحال میں کیا عمران خان صاحب جو ہے کوئی ڈیل کریں گے؟ مجھے نہیں لگتا۔ اگر عمران خان نے کوئی ڈیل کرنی ہوتی، کوئی جو ہے خفیہ راستے کے ذریعے جیل سے نکلنا ہوتا، تو وہ بہت پہلے کر چکے تھے۔ پھر عمران خان صاحب بشرا بی بی کی قربانی نہ دیتے، پھر عمران خان صاحب اپنی قربانی نہ دیتے کہ وہ 1 سال ہونے والا ہے اور وہ جیل میں پڑے ہوئے ہیں، اور وہ جس صورتحال سے گزر رہے ہیں، جس کیفیت سے وہ گزر رہے ہیں، اس کے اوپر بات نہیں ہو سکتی۔ اس حوالے سے جو ان کے وکلاء ہیں وہ بتاتے ہیں کہ عمران خان صاحب کو شدید ذہنی دباؤ میں رکھا جا رہا ہے، وہ اپنی تکالیف ہمیں نہیں بتاتے ہیں۔ تو یہ پوری حقیقت ہے، یہ ایک تلخ حقیقت ہے۔ مگر شہریار آفریدی صاحب جنہوں نے یہ بیان دیا، اس کے بعد خواجہ آصف، انہوں نے بھی بڑا مذاق اڑایا، انہوں نے بھی جو ہے ایک مزاحیہ ٹویٹ کیا، انہوں نے بھی جو ہے طنز کے نشتر برسائے۔ اس کے ساتھ ساتھ خواجہ سعد رفیق، نون لیگ پارٹی، سب نے اس بیان کے اوپر مذاق اڑایا ہے، اور وہ اس کو جو ہے اپنا مزید اس کا فائدہ لے رہے ہیں۔ تو دیکھتے ہیں کہ یہ صورتحال کس طرف جاتی ہے، معاملات کس طرف جاتے ہیں، صورتحال کس طرف جاتی ہے۔ مگر حقیقت یہ ہے کہ شہریار آفریدی، انہوں نے بھی بڑی اذیتیں سہی ہیں، ان کو بھی جیل میں رکھا گیا، موت کی کال کوٹڑی میں رکھا گیا، اور ان کو بھی جو ہے جیل کے اندر شدید تشدد کا نشانہ بنایا گیا، ان کی بیوی کو بھی گرفتار کیا گیا، ان کے گھر پر بھی چھاپے مارے گئے۔ تو یہ ایک پوری حقیقت ہے، یہ جو ہے اس سے بھاگا نہیں جا سکتا۔ تو دیکھتے ہیں بہرحال عمران خان صاحب اگلے 2 دنوں میں اس حوالے سے کیا بیان دیتے ہیں، کیا صورتحال بنتی ہے، وہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے۔ تو انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔